بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا فی صحابہ اسق حدیقت فلا فتنح ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرہ الى آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، یہ ایک واقعے پر مشتمل روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں بڑی برکت آتی ہے، بے وہم و گمان خلاف عقل اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ عنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ عنہ میں وہ ضمیر ابو ہریرہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان کے ایک آدمی ایک زمین کے حصے پر تھا، فلات صحرا جنگل کو کہتے ہیں، زمین میں ایک جنگلی علاقے میں تھا۔ فسمع صوتا، پس اس نے ایک آواز سنی، فی صحابہ، بدلی میں بادل تھا، اس میں سے ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا اس کے حدیقت فلاں، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ فتنح ذلک السحاب، پس وہ بادل وہاں سے ہٹا اور آگے کی طرف چلا۔ فافرغ ماءہ فی حرہ، اور اس نے اپنا پانی برسایا، فی حرہ، ایک پتھریلی زمین پر۔ حرہ پتھریلی سپاٹ زمین کو کہتے ہیں۔ اپنا پانی اس نے انڈیل دیا، برسایا پتھریلی زمین پر۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاج، شراج شرجہ کی جمع ہے، نالیوں کو کہتے ہیں۔ پس ان نالیوں میں سے ایک نالی تھی، وہاں پر بہت سارے نالی، جس میں سے ایک نالی ایک باغ کی طرف جا رہی تھی۔ قد استوعبت ذلك الماء كلہ، اس نالی نے اس پورے پانی کو گھیر لیا، سمیٹ لیا اپنے اندر، اور پھر وہ پانی نالی کے ذریعے سے بہنے لگا۔ فتتبع الماء، پس وہ آدمی جس نے آواز سنی تھی وہ اس پانی کے پیچھے لگا۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، پس دیکھ رہا ہے کہ اچانک ایک آدمی ہے جو اپنے باغ میں کھڑا ہے، یحول الماء بمسحتہ، جو اپنے بیلچے سے پانی کو ادھر ادھر منتقل کر رہا ہے، یعنی درختوں کی طرف پھیلا رہا۔ مسحات بیلچہ کو کہتے ہیں۔ فقال له، اس آدمی نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ اصل میں اس نے بادل سے جو نام سنا تھا ظاہر نہیں کیا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ وہی آدمی ہے۔ پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس فلاں نے کہا الاسم الذی، یعنی وہی نام بتایا جو نام کے اس نے بادل میں سنا تھا۔ فقال له، تو اس سے کہا اللہ کے بندے، یعنی اس باغ والے نے اس پوچھنے والے سے کہ اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھ رہا؟ تو اس نے کہا اب حقیقت بتائی جس کو چھپا رہا تھا، کہ میں نے ایک آواز سنی اس بادل میں، جس بادل کا یہ پانی ہے، جس پانی نے تیرے باغ کو سیراب کیا، یقول، وہی کہہ رہا تھا اس کے حدیقت فلاں، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر لے، اس میں کا تیرا نام لے کر کے کہہ رہا تھا۔ فما تصنع فیہا، تو اس باغ میں تو کیا کرتا ہے، یعنی تیرے لیے اعزاز، غیبی مدد جو اللہ کی طرف سے، کرامت جو ظاہر ہو رہی ہے، یہ کیوں، کیا وجہ ہے، تو اس باغ میں کیا کرتا ہے، کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ قال، اس نے کہا بہرحال جب تو نے یہ کہا ہے، یعنی میں اس راز کو چھپانا چاہتا تھا لیکن جب تو نے پوچھ لیا ہے تو بتانا پڑ رہا۔ کہا بہرحال جب تو نے یہ بات کہی ہے تو سن لو۔ اب اس نے پوری بات بتائی۔ فإنی انظر، کہ میں دیکھتا ہوں اس پیداوار کو جو اس باغ سے نکلتی ہے، یعنی جو پھل ول ہوتے ہیں
ان کو میں دیکھتا ہوں اور اسے 3 حصے کر دیتا ہوں. فَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، پس میں اس میں سے 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور 1/3 حصے سے میں میرے گھر والے کھاتے ہیں. وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور 1/3 حصہ میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، یعنی بیج کے طور پر باغ میں ڈالتا ہوں، اور اس سے میں اور آگے کی پیداوار کی تیاری کرتا ہوں. بہرحال روایت سے معلوم ہوا کہ مال کو 3 حصہ میں بانٹنا مستحب ہے. 1 حصہ صدقہ کرے، 1 حصہ اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے رکھے، 1 حصہ بیج کے طور پر اپنے کھیت میں ڈال دے، پونجی لگا دے تاکہ آگے کی کمائی ہو. زکوٰۃ دیتا رہے، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے. دوسری روایت بڑی لمبی روایت ہے، جس روایت میں 3 شخصوں کا بیان ہو رہا ہے. یہ بنو اسرائیل کے 3 شخص تھے. 2 ناشکرے تھے جن کے لیے بڑا برا انجام ہوا، اور 1 شکر گزار بندہ ثابت ہوا، اس پر اللہ کا انعام ہوا. روایت انہی کی یعنی ابو ہریرہ ہی کی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک آدمی ابرس کوڑ کی بیماری والا، برس والا، دوسرا اقرا گنجا، اور تیسرا اعمى اندھا. یہ 3 مریض بیماریوں میں مبتلا، انتہائی گھناؤنی بیماری میں. پہلے 2 تو بہت زیادہ عیب میں مبتلا، تیسرا اندھا تھا. ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اعمى اندھا. پس اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو آزماوے، یبتلیہم، ان کو مبتلا کرے آزمائش میں. فبعث الیہم ملکا، تو اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجا. فاتل ابرس، پس وہ فرشتہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا. فقال، اور اس سے کہا، کون سی چیز تجھ کو زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ کون سی چیز ہے تیرے نزدیک؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھی کھال. یہ کوڑ کی وجہ سے میرا رنگ خراب ہو گیا، جسم کے چمڑے خراب ہو گئے، یہ اچھے ہو جائے. وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي، مجھ سے دور ہو جائے وہ مرض، وہ عیب، قد قذرنی الناس، جس کی وجہ سے لوگ مجھے گھن کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں. قذرنی، جس سے مجھے گھن کرتے ہیں. قال، کہا حضور نے کہ فمسحہ، کہ اس فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا. فذهب عنہ، پس اس سے چلا گیا. قذرہ، اس کی گھن کی چیز ہے، یعنی عیب جو تھا کوڑ کی بیماری کا، وہ اس سے دور ہو گیا. وَأُوتِیَ لَوْنًا حَسَنًا، اور اسے اچھا رنگ دے دیا گیا. وَجِلْدًا حَسَنًا، اور خوبصورت چمڑی بھی دے دی گئی. قال، اب اس فرشتے نے کہا، کون سا مال تجھے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، اونٹ. اب یہاں پر راوی کو شک ہو رہا ہے کہ اونٹ بولا تھا یا بقر، گائے بولا تھا. شک کا اسحاق ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے ایک راوی اسحاق ہے، ان کو یہاں شک ہو گیا کہ اس کوڑھی نے اونٹ یا گائے کیا بولا تھا. شک ہے. اللہ، لیکن ہاں اتنا یقین ہے کہ کوڑھی اور گنجا، ان دونوں میں سے ایک نے اونٹ بولا اور دوسرے نے گائے بولا، لیکن کس نے اونٹ اور کس نے گائے بولا، اس کی تعین میں شک ہو رہا. قالا، اس نے کہا اونٹ، یا کہا بقر، گائے. شک کا اسحاق راوی کو شک ہو رہا، لیکن ہاں ابرس، کوڑھی یا گنجا، ان دونوں میں سے ایک نے اونٹ کہا تھا اور دوسرے نے گائے کہا تھا. قالا، حضور نے کہا، فوتی ناقہ عشرا، بس اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی. فقال، بارک اللہ، اس فرشتے نے کہا، اللہ تجھے اس اونٹ کے مال میں برکت عطا فرمائے. قال، کہتے ہیں حضور، فاتل اقرا، پھر وہ گنجے کے پاس آئے اور کہا، کون سی چیز تجھ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا، اچھا بال. گنجا، جس کا بال اڑ گیا تھا، اچھا بال. وَيَذْهَبُ، اور مجھ سے یہ عیب چلا جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں. قال، حضور نے کہا، فمسحہ، پس اس فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا. فذهب عنہ، اور اس سے وہ بیماری چلی گئی. قال، فرمایا حضور نے، اوتی شعرا حسنا، اور اس کو عمدہ خوبصورت بال دیا گیا. قال، پھر اس فرشتے نے کہا، ای المال احب الیک، کون سا مال تجھ کو زیادہ محبوب ہے، تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟
تو اس نے کہا البقر یعنی گائے، فوتیا بقرۃ حاملہ، پس اس کو حاملہ گائے دے دی گئی۔ قالا اس فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ قالا اب آگے حضور فرماتے ہیں فاتل اعمی کہ وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، وہ تیسرا شخص، فقالا اور کہا کہ کون سی چیز تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ وہ محبوب یہ ہے کہ اللہ پاک میری بینائی مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھوں۔ قالا حضور نے فرمایا فمسحہ، پس اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی اس کی طرف لوٹا دی۔ قالا فرشتے نے کہا فای المال احب الیک، کون سا مال تجھ کو زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا الغنم، بکری۔ فاوتی شاتن، پس اس کو بچے دینے والی بکری دی گئی، شاتن والدہ جننے والی حاملہ بکری دی گئی۔ فانتج حازان، اب ایک کو اونٹ، ایک کو گائے، ایک کو بکری ملی، کہتے ہیں فانتج حازان، پس یہ دونوں یعنی اونٹ اور گائے نے بھی بچے جنے، وولد حازا، اس نے یعنی بکری نے بھی بچہ جنا۔ اب اتنے بچے ہو گئے، نسل چلی جانوروں کی، فکان لہذا وادی من الابل، کہ اس آدمی کے لیے اونٹ کی وادی ہو گئی، یعنی پوری وادی اونٹ سے بھر گئی، اور اس کے لیے گائے کی وادی، پوری وادی گائے سے بھر گئی، اس کے لیے بکریوں کی وادی، پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ قال حضور نے کہا ثم انه آتا، یعنی ایک زمانے کے بعد، ثم تراخی کے لیے ہے، پھر بلا شبہ وہ فرشتہ آیا ابرس کے پاس، کوڑھی کے پاس، اپنی صورت اور حیات میں، یعنی وہی پہلی صورت شکل جس میں وہ پہلی بار آیا تھا۔ فقال، اور اس نے کہا کہ رجل مسکین، کہ میں مسکین محتاج آدمی ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی صبری، حبال حبل کی جمع رسی، مرادی سے سامان سفر، کہ میرے سفر میں میرے سامان سب ختم ہو چکے ہیں، فلا بلاغ لليوم، پس میرے لیے آج منزل تک پہنچنا نہیں، یعنی کوئی انتظام نہیں، میں کیسے منزل تک پہنچوں، میرے لیے پہنچنا نہیں ہے آج منزل تک، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ ادب کا خیال کرتے ہوئے باللہ کے بعد بھی کا کہا، لیکن فصل کر دیا سما کے ذریعے جو تراخی کے لیے، یعنی اللہ کی مدد سے، سما بھی کا پھر تیرے ذریعے سے، یعنی تیرے تعاون سے، تو ذریعہ بن جائے، اللہ کی مدد ہو جائے۔ ادب کی وجہ سے مخلوق کو اللہ کے ساتھ شامل نہیں کیا تاکہ فعل میں شرکت کا شائبہ نہ ہونے پائے، مگر اللہ سے پھر تیرے ذریعے، اسألوک بالذی، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس اللہ کے واسطے سے جس نے تجھے بہترین رنگ دیا، والجلد الحسن، اور بہترین چمڑا دیا، بہترین کھال دی، والمال، اور مال دیا، بعیرن، اونٹ والا مال، اتبلغ به، جس کے ذریعے میں اپنے سفر میں منزل تک پہنچ پاؤں گا، اتبلغ، کوشش کروں گا کہ کچھ مجھ کو دے دے تاکہ اس سے میں اپنی منزل کو پہنچ سکوں، اپنا سفر طے کر سکوں۔ فقال، تو اس آدمی نے کہا الحقوق کثیرہ، جھوٹ بولا کہ میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے حقدار ہیں جن کو چکانا ہوتا ہے۔ فقال، یعنی گویا معذرت کر دی دینے سے، تو اس فرشتہ نے کہا بلا شبہ میں تجھ کو پہچانتا ہوں، کیا تو نہیں تھا کوڑی کہ تجھ سے لوگ گھن کرتے تھے، فقیر محتاج آدمی تھا، فآتاک اللہ مالا، کہ اللہ نے تجھ کو مال دیا۔ فقال، تو اس آدمی نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، انما ورثت ھذا المال، بلا شبہ میں یہ مال کا وارث ہوا، کابرن عن کابرن، یعنی نقل در نقل، باپ دادا سے وراثت میں مجھ کو یہ مال ملا۔ فقال، تو اس فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے، فسیرک اللہ، تو اللہ تجھے کر دے اسی حال کی طرف جس پر وہ پہلے تھا۔ قال، حضور کہتے ہیں وَأَتَى الْأَقْرَ، اور پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی پہلی والی صورت شکل میں، فقال له، اور اس سے اسی طرح کا جس طرح سے اس کوڑھی سے کہا تھا، ورد علیہ، اور اس گنجے نے فرشتے کو ایسی جواب دیا جیسے کہ اس کوڑھی نے اس کو جواب دیا تھا۔ فقال، تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے، فسیرک اللہ، تو اللہ تجھے کر دے اس حال کی طرف جس پر تو پہلے تھا۔
یعنی سابقہ حال کی طرح لوٹ جا۔ قالا حضور فرماتے وطل اعما، پھر وہ آیا اندھے کے پاس، فی صورتی وحیاتہ ہی، اپنی صورت اور اپنی حیت میں، اپنی صورت اور حیت یعنی وہی پہلی والی صورت شکل میں، فقال، اور کہا کہ میں ایک رجل مسکین محتاج آدمی ہوں، اور میں ابن سبیل مسافر ہوں، انقطعت بی الحبال، میرے سامان سفر سب ختم ہو گئے اس سفر میں، بس میرے لیے آج منزل تک پہنچنا نہیں ہے مگر اللہ کے مدد سے، ثم بے کفی، تیرے ذریعے سے، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس اللہ کے واسطے سے جس نے تجھے تیری بینائی لوٹا دی، شاطن، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اتبلغ، جس کے ذریعے میں اپنے سفر میں منزل تک پہنچ پاؤں گا۔ فقال، تو اس آدمی نے کہا، یہ شکر گزار بندہ تھا پہلے دو کے مقابلے میں جنہوں نے ناشکری کی تھی، اس نے کہا کہ میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی، فخذ ما شئت، پس ان بکریوں میں سے جو چاہے تو لے لے، ودع، اور چھوڑ، ما شئت، جو چاہے، نہیں جتنا چاہے لے لے، جتنا چاہے چھوڑ، فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا اجہدک اليوم بشیء، میں تجھ سے نہیں مطالبہ کروں گا، واپس کرنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں اللہ کی قسم تجھ سے واپس کرنے کی آج کوئی تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کے بارے میں جو تو لے لے اللہ کے واسطے، یعنی میں مطالبہ بھی نہیں کروں گا، واپس بھی نہیں لوں گا۔ فقال، تو اس فرشتے نے کہا، اپنا مال روک رکھ، اپنے پاس رکھ، بلا شبہ تم سب کو آزمایا گیا تھا، فقد رضی عنک، اللہ تجھ سے راضی ہوا، اور اللہ تمہارے ان دو ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ بہرحال معلوم ہوا کہ نعمت پر شکر کرنا چاہیے، اس پر اللہ اور دیتے ہیں، اور نعمت کی ناشکری پر اللہ چھین لیتے ہیں، مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نعمت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔